طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 301 میں سورۃ الحشر آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 9 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئک هم الصادقون. کلمت للفقراء میں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ حرف الراء پہ زبر ہے تو یہاں راء کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. حرف الراء کے بعد مد الف ہے. مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں. تفخیم میں اور ترقیق میں تو ہم یہ مد کو بھی بھاری آواز میں ادا کریں گے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. للفقراء. کلمت المہاجرین میں حرف الراء کے نیچے زیر ہے. یہاں راء کا حکم ہے ترقیق تو ہم حرف الراء کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. کلمت الذین میں حرف اللام پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہے، لام ساکن اور لام متحرک. حرف الدال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت اخرجو میں حرف الخاء ہے. خاء کو ہم حلق کے اوپر والے حصے سے پڑھیں گے کیونکہ حرف الخاء حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. یہاں خاء ساکن ہے لہذا ہمیں خاء کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے اخرجو. راء کے نیچے زیر ہے تو یہاں راء کا حکم ہے ترقیق، لہذا ہمیں حرف الراء کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف الدال آتا ہے کلمت دیارہم. دال حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے من دیارہم. کلمت اموالہم میں میم ساکن کو ظاہر کریں گے. لام اور ہا کے نیچے زیر ہے تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. کلمت یبتغون میں حرف الباء پہ جزم ہے. یہاں با کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے یبتغون. حرف الغین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت فضلاً میں حرف الضاد ہے. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے. ضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف المیم آتا ہے کلمت من.
میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے۔ ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ فضلا من، کلمت من کے آخری میں کیونکہ حرف نون پہ زبر ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، لہذا ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ من اللہ، کلمت رضوانہ میں را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، تو ہم حرف را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے، حرف الضاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں نون پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو آتا ہے کلمت وینصرون، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ ورضوانا وینصرون، کلمت وینصرون میں نون ساکن ہے، پھر حرف الصاد ہے۔ صاد حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ کیونکہ صاد حروف تفخیم میں سے ہے اور غنہ میں اگلے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم یہ غنہ کو بھی بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ وَيَنصُرُونَ، حرف صاد کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، آخری میں را پہ پیش ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف را کو بھی موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں نون پہ زبر ہے لہذا ہمیں لفظ الجلالہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ وَيَنصُرُونَ اللَّهَ، کلمت اولئک میں حرف الواو ہے لیکن ہم واو ظاہر نہیں کریں گے، الف کو پیش سے پڑھ کے حرف اللام پڑھیں گے۔ لام کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے لہذا ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت ہومو میں ہا پہ اور میم پہ پیش ہے تو ہمیں یہ دونوں پیش کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت الصادقون میں حرف الصاد پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر صاد کو پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو ہم صاد کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے۔ حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ الصادقون، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ کلمت والذین میں حرف اللام کو تشدید سے پڑھیں گے۔ کلمت تبوؤ میں واو پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر واو کو پڑھنا ہے، یہاں واو پہ حمزہ ہے اور اس پہ پیش ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے اور حمزہ کو ظاہر کریں گے۔ تبوؤ، کلمت الدار میں دال پہ تشدید ہے لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر دال کو پڑھنا ہے، آخری میں را پہ زبر ہے تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف القاف آتا ہے کلمت قابلہم، قاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ کیونکہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ غنہ کو بھاری آواز میں ادا کریں گے۔ من قابلہم، کلمت قابلہم میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، با پہ جزم ہے تو یہاں با کا حکم ہے قلقلہ تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ لام اور ہا کے نیچے زیر ہے تو ہمیں یہ دونوں زیر کو ظاہر کرنا ہے۔ قابلہم، کلمت یحبون میں ہا ہے، ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، حرف البا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر با کو پڑھیں گے۔ کلمت ہاجرہ میں را پہ زبر ہے تو ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت صدورہم میں حرف الصاد کو تفخیم سے پڑھیں گے۔
کلمت حاجتن کے آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مما، میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ حاجتم مما، کلمت مما میں میم پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر میم کو پڑھنا ہے۔ آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے۔ مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت اوتو میں الف پہ پیش ہے اور حرف تا پہ بھی پیش ہے، تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے، اوتو۔ کلمت یؤثرون میں واو پہ حمزہ ہے اور اس پہ جزم ہے، تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے اور حرف تا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ کلمت علا کے آخری میں کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت انفسہم میں نون ساکن ہے، پھر حرف الفا ہے، فا حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، انفسہم۔ کلمت خصاصہ میں حرف الخاء کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ وہ حروف التفخیم میں سے ہے۔ حرف الصاد کے بعد مد الف ہے، تو ہم یہ دونوں حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، خصاصہ۔ کلمت ومن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا آتا ہے کلمت یوقا، یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، ومن یوقا۔ کلمت یوقا میں حرف القاف ہے، تو ہم حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ زبر ہے تو ہمیں قاف کو صرف زبر سے پڑھنا ہے۔ کلمت شحہ میں حا پہ تشدید ہے، تو ہم تشدید کو ظاہر کریں گے اور 2 حرف کے برابر حرف الحا کو پڑھیں گے۔ کلمت نفسہی میں فا ساکن ہے، لہذا ہمیں فا کو ہمزے سے پڑھنا ہے، نفسہی۔ آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے، نفسہی فاولائک۔ کلمت المفلحون میں فا ساکن ہے، تو ہم فا کو ہمزے سے پڑھیں گے۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوأوا الدار والإیمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور ان ضرورت مند مہاجروں کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں، جو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے اس گھر یعنی مدینے میں مقیم ہیں اور ایمان میں مضبوط ہیں، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے، اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں خواہ وہ خود بھی فاقے سے ہوں۔ اور جو شخص خود غرضی سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ بامراد ہیں۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔